I believe you guys already know that in order to become a good English speaker, you have to practice on speaking English a lot. Speak, and speak, because there is no any alternative except speaking. اگر آپ انگلش لکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو لکھنا ہوگا، ضرور لکھنا ہوگا. اگر آپ انگلش پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو پڑھنا ہوگا. اور بالکل اسی طرح اگر آپ انگلش بولنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو بولنا ہوگا، ہر روز بولنا ہوگا، آپ چاہو یا نہ چاہو، لیکن آپ کو اسپیکنگ پر پریکٹس ضرور کرنا ہوگا، اور تب ہی جا کر آپ ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بن پاؤ گے، آپ انگلش میں لوگوں کے ساتھ باتیں کر سکو گے. لیکن اگر آپ بالکل اکیلے ہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کے ساتھ آپ انگلش میں پریکٹس کر سکو، تو پھر آپ پریکٹس کیسے کرو گے؟ پھر آپ ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر کیسے بن پاؤ گے؟ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن نہیں لینا، کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو صرف 2 ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس کی مدد سے میں خود اکیلے انگلش میں پریکٹس کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں. اور ان 2 ٹپس کی مدد سے آپ بھی اکیلے میں بغیر کسی انگلش اسپیکنگ پارٹنر کے اپنے گھر میں، اپنے بستر میں انگلش اسپیکنگ پر پریکٹس کر سکتے ہو، اور بہت ہی کم وقت میں بغیر کسی انسٹیٹیوٹ کے، بغیر کسی ٹیچر کے آپ ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بن سکتے ہو اپنے گھر میں. Tip number 1 is called the imitation technique. This is the easy and best way to gain fluency in any language. یہ ایک بہت ہی پاورفل اور زبردست طریقہ ہے انگلش لینگویج میں یا کسی اور زبان میں فلوئنٹ بننے کا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہر کسی کے سامنے فر انگلش بولو تو پھر آپ نے امیٹیشن ضرور کرنا ہوگا. اب یہاں پر امیٹیشن کے معنی ہے کہ آپ نے کسی ٹاپک کو سلیکٹ کرنا ہے، کسی بھی ٹاپک کو جو آپ کے لیے آسان ہو، شارٹ ہو، جو آپ کو پسند ہو. یہ ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے کسی بھی ٹاپک کو سلیکٹ کر اس کو انگلش میں یا سننا ہے یا پڑھنا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار، جتنا آپ کے لیے آسان ہو. اب اس کے بعد اس ٹاپک کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ نے اسی ٹاپک کو شیشے کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا پھر بند کمرے میں جہاں پر بھی ہو، لیکن آپ نے اسی ٹاپک کو اپنے الفاظ میں، اپنے ذہن سے انگلش لینگویج میں بیان کرنا ہے. آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، چاہے آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، چاہے یہ آپ کے لیے آسان ہو یا پھر مشکل ہو، توڑ مروڑ کر، ٹوٹا پوٹا، جو بھی ہو، لیکن آپ نے اسی ٹاپک کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسی ٹاپک کو اپنے الفاظ میں، اپنے ذہن سے بیان کرنا ہے، بار بار بیان کرنا ہے، 2-3 بار بیان کرنا ہے. آپ یقین مانو کہ یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا زبردست طریقہ ہے کہ اس کی مدد سے آپ ہر روز نئے اور ایڈوانس الفاظ، جملے، گرامر اور بہت کچھ سیکھتے جاؤ گے، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ سٹارٹ میں یہ آپ کے لیے تھوڑا بہت مشکل ضرور ہوگا، کیونکہ بگننگ از آلویز دا ہارڈسٹ. ہر چیز کا شروعات تھوڑا مشکل اور کٹن ضرور ہوتا ہے، لیکن جتنا آپ پریکٹس کرو گے، جتنا آپ آگے جاؤ گے، اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ امیٹیشن آپ کا عادت بن جائے گا. Tip number 2. Now in tip number 2, I want to give you and tell you about a free app that you can and should utilize free of cost to make audio calls all around the world. اب یہاں پر دوسرے ٹپ میں آپ کو ایک فری ایپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ پلے اسٹور سے بالکل مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، اور اس ایپ کی مدد سے آپ دنیا بھر میں کئی ممالک کے لوگوں سے، میل کے ساتھ، فیمیل کے ساتھ انگلش میں کنورسیشن کر سکتے ہو آڈیو کال کے ذریعے، بالکل مفت، آپ کا 1 پیسہ بھی نہیں لگے گا. یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا بریلینٹ ایپ ہے، آپ نے اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. میں نے کئی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا ہے. تو اگر آپ کے ساتھ کوئی انگلش اسپیکنگ پارٹنر نہیں ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ آپ انگلش میں پریکٹس کر سکو، تو پھر یہ ایپ آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو بس یہی تھے وہ 2 ٹپس، 2 طریقے جس کی مدد سے میں نے خود بھی انگلش سیکھا ہے، آپ بھی سیکھ سکتے ہو اور ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. تو اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہو پھر ان دونوں طریقوں پر عمل کرو، اور انشاءاللہ 2 مہینوں کے اندر آپ کی فلوئنسی گارنٹیڈ ہے. اگر آپ اسی طرح انگلش، اردو، ہندی میں سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ اسی وقت ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو. And here I would like to drop my weapon, guys. See you inshallah next time with another precious lesson. Until take care and goodbye.